अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज जिस पाक हस्ती का तज़किरा खैर करने जा रहे हैं वो गोलरा शरीफ की पाक हस्ती हमारे मुर्शिद करीम सैयदना क़िबला आलम नायब गौस जली फ़ातिह कादियानियत गौसुल अग़वास हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह की ज़ात अक़दस है। आपकी जो विलादत बासआदत है, अगर देखें यकम रमज़ानुल मुबारक 1859 ईस्वी को और गोलरा शरीफ में हज़रत पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब के घर अक़दस में हुई। आप जिस दिन पैदा हुए, आपने पैदाइश के दिन पैदा होते ही दूध नहीं पिया। आपकी जो विलादत बासआदत है, वो जो सिलसिला चला, जो एक नसब चला, वो सैयदना पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रबानी शहबाज लामकानी कंदील नूरानी गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो आप औलाद से हैं, उनकी भी यकम रमज़ान को विलादत, इनकी भी यकम रमज़ान मुबारक को विलादत है। तो आपकी पैदाइश से मुताल्लिक मशहूर है और ये 100% अथेंटिक है। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं, लेकिन जो आपके जो गोलरा शरीफ से जो मकतब से बुक्स छपी हैं, जो आए हैं, उसमें यह है कि आपकी पैदाइश के मुताबिक वक्त वहाँ पे 2-3 दिन पहले एक मजजूब ने डेरा डाल दिया। खानकाह थी आपके वालिद माजिद हज़रत पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब, आपके मामू जान हज़रत फजलुद्दीन शाह साहब की। तो उसके बाहर एक मजजूब ने डेरा डाल दिया। तो लोगों ने पूछा कि क्यों है डेरा डाला हुआ है? तो उसने कहा यहाँ अल्लाह का एक वली आने वाला है, अल्लाह का एक महबूब आने वाला है, तो मैं उसकी ज़ियारत करूँगा और चला जाऊँगा। जैसे ही सरकार की विलादत हुई, उसी ने खुद कहा कि अब उसको ला के अल्लाह के वली को, अल्लाह के महबूब की मुझे ज़ियारत करा दे। ज़ियारत की और मजजूब गायब हो गया। आप मदरजात वली थे। आपका शजरा नसब सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से मिलता है। हसनी सदात हैं वालिद माजिद की तरफ से, वालदा की तरफ से हुसैनी सदा। तो इसी तरह आप हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। यही सिलसिला नसब गौस आज़म से और पीरान पीर दस्तगीर की बारगाह से होता हुआ सैयदना मौला अली शेर खुदा की बारगाह में और सरकार की औलाद पाक से। आपकी अगर शान पाक की बात करें, आपकी बहुत सारी करामात हैं। अगर हम देखें, आप रहमतुल्लाह अलैह का जो मनाजरा है कादियानियों से, आप उसकी वजह से बहुत मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, आपने तालीम हासिल की, आपने सिलसिला कादरिया में हज़रत पीर फजलुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बैयत की, जो कि आपके मामू जान हैं। आप गिलानी थे, कादरी सिलसिले में थे। आपके वालिद माजिद पीर नज़रुद्दीन शाह साहब के बारे में मशहूर है और हम ये आपकी करामत है ज़िंदा कि आप वहाँ जब रहते थे तो सिख था वहाँ एरिया में। कुछ लोगों जो थे, कुछ लोग जेलस थे वहाँ के लोग आपसे। उन्होंने क्या किया, आपके वालिद माजिद के बारे में मशहूर कर दिया कि इन्होंने फ़लाँ के यहाँ किसी का मामला हुआ है, सिख औरत थी या कोई औरत थी, उसके साथ उन्होंने मशहूर कर दिया कि इन्होंने आपने जो है मतलब आप पे औज़ुबिल्लाह बदफेली का इल्ज़ाम लगा के हज़रत पीर फजलुद्दीन नज़रुद्दीन शाह साहब पे मशहूर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, सिख की अदालत में पेश किया गया आपको। सिख ने सज़ा दे दी कि इनको जो है आपके जो जिस्म अक़दस है उसको जलाया जाएगा। सबके सामने डेट रख दी गई। तो पीर फजलुद्दीन शाह साहब आपके मामू थे, आप हयात थे। तो उस दिन आपने जो है ख़ास इस्तग़ाज़ात पेश किए अल्लाह की बारगाह में, सैयदना हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में। तो जिस दिन आप पीर फजलुद्दीन नज़रुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन पहले, बुध का दिन था, उस दिन हज़ूर सैयदना गौसे आज़म की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि गुस्ल फरमाएँ, गुस्ल फरमा के अल्लाह के हज़ूर 2 नफ़ल शुक्राने के अदा करें और उसके साथ जो आपने जाना है, जो लिबास पहनाया जाएगा, उस लिबास के साथ आप वहाँ पहुँचे। आपको जब वहाँ पहुँचाया गया जहाँ पे आग लगानी थी, चिता को जलाना था, आप वैसे ही वहाँ पहुँचे। उन्होंने तेल लगा के थक गए कि माचिस लगाएं, तीली लगाएं, आग ना लगे। लोगों को बुलाया, जलाद आए, कोई आए, लगा के थके, आग ना लगी, आपके जिस्म अक़दस को आग ना लगी। उन्होंने फिर आखिर जो है ये आलम देख के लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। आपके वालिद की जिंदा करामत देख आपके जिस्म अक़दस के साथ लोगों ने गिलाफ़े काबा जैसा सलूक किया। लोगों को जिस्म का आपका जो ये था, कपड़ा मुबारक फाड़ते और तबर्रुक के तौर पे ले जाते।
اور آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کے، اور سیدنا غوث اعظم نے یہ بھی تلقین کی تھی کہ جس نے الزام لگایا تھا اس وقت تک آپ نے اس جگہ سے نہیں ہلنا جہاں سے جلایا جائے جب تک اس کو معاف نہ کر دیا جائے۔ یہی وہ کریم گھرانہ ہے جو سیدنا مولا علی شیر خدا کا گھرانہ ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت پیر میر علی شاہ سرکار کی سفر حج کی، آپ یہاں سے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے مکہ شریف، مدینہ شریف، وہاں آپ کی ملاقات سید حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوئی۔ آپ یہاں سے گئے، جب آپ نے وادی ہمراہ میں آپ نے وہ جو سرکار کی زیارت کی تو آپ نے مشہور نعت لکھی، آپ نے پڑھی ہوگی، آج سکھ مترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ اس کا مقطع پڑھ رہا ہوں اس نعت کا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اس تاک اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو یہ آپ نے نعت لکھی۔ یہ حجرے دی مسجد اور ڈھولن اوج من بھاؤنی چھات دکھلاؤ سجن، وہ مٹھیاں گلاں الاؤ سجن۔ یہ آپ نے نعت لکھی، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، جو آج ہر عاشق کے زبان پہ ہے۔ یہ نعت وہ ہے جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ یہاں سے گئے کہ میں اب پرماننٹ یہاں سے جا رہا ہوں، میں اب سارا کچھ پہ واپس نہیں آؤں گا، لیکن وہاں پہنچے تو سرکار کو منظور تھا، سرکار نے فرمایا نہیں آپ نے وہیں جانا ہے، مدینہ شریف۔ امداد اللہ مہاجر مکی سے آپ کی ملاقات ہوئی مکہ شریف، انہوں نے فرمایا آپ سے کہا کہ آپ وہاں واپس ہندوستان لوٹ جائیں، وہاں پہ ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، اگر آپ کچھ نہ بھی کریں تو آپ کے جو جسم اقدس ہے، آپ کے وجود ہے، اس کی برکت سے وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ آپ جیسے واپس آئے تو پھر یہاں پہ قادیانی جو تھا وہ فتنہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ یہی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، گولڑا شریف میں ایک چبوترا ہے، پیر میر علی شاہ سرکار وہاں بیٹھے تھے تو سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سرکار نے فرمایا مہر علی مرزا وہاں میری حدیث کی طویلیں کر رہا ہے، حدیث کے ٹکڑے کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور آپ یہاں گولڑے میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ اٹھے، پھر آپ جب بھی اٹھے تو علماء نے روکا، آپ کو لوگ مروا دیں گے، وہ ہو جائے گا، انگریز وہ کر دیں گے، آپ اٹھے، آپ نہیں روکے۔ ایک شخص تھے وہاں پہ، آپ نے کہا آپ کو آیا حضرت یہ ایسا کام نہ کریں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ کا ایک تاریخی جملہ ہے جو تمام پیروں کے لیے، تمام علماء کے لیے ہے، آپ سے جو کہا کہ حضرت آپ کیوں حضور کی نموز کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، مہر علی گولڑے کی دربار میں بیٹھ کے یا مریضوں میں بیٹھا نہیں، تو آپ یہاں نہ بیٹھے، آپ اٹھے۔ آپ جب گئے تو آپ نے للکارا قادیانی کے جو وہاں پہ قادیان سے بیٹھ کے وہ تھا، تو آپ نے اس کو مراسلہ بھیجا، آپ آؤ۔ ایک ڈیٹ مقرر ہوئی کہ اس نے مینار پاکستان جہاں لاہور میں واقع ہے اس نے وہاں تشریف لانا تھا، لیکن وہ نہ آ سکا، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزا صاحب کو خط لکھا اور نہ آیا۔ آپ یہاں بیٹھے رہے اور آپ نے باقاعدہ اس کو مدعو کیا، اس نے خط لکھوایا کہ آپ کے پٹھان مرید ہے، آپ کے پٹھان مرید ہے، میں آ گیا تو آپ پٹھان مروا دیں گے مجھے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہاں سے ایک چیز بتا رہا ہوں، ہمارے بزرگان دین کا ایکسٹریمزم سے تعلق نہیں رہا۔ اگر چاہتے مولوی ہوتا وہ کہ بھائی اڑا دو مرزے کو، ختم کر دو، لیکن ہمارے بزرگوں نے طریقہ یوز کیا، پیس کا، امن کا، ایکسٹریمزم کا نہیں یوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ڈائلاگ سے حل ہوگی۔ آپ نے مذاکرات کے لیے چیلنج کیا، 3 شرائط رکھی یہاں پہ۔ مرزا نے پہلی شرائط یہ دی کہ جو ہے اگر رکھتے ہیں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، بک رکھتے ہیں، قلم رکھتے ہیں، کاپی رکھتے ہیں، اور جو بندہ سب سے زیادہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھے گا وہی شخص سچا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ کرتے ہیں، قلم بھی رکھتے ہیں، کاغذ بھی رکھتے ہیں، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے وہ سچا ہے۔ تو مرزا نے کہا کہ آپ کیسے ہے، یہ ہے فلاں ہے، یہ ٹالنے لگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو نبوت کا دعوے دار ہے، تو نبوت کا دعوے دار ہے، تیرے پاس تو جبریل ہوگا، وہی نعوذ باللہ تو دعوے دار بن کے بیٹھا ہے، نبی کے پاس تو جبریل ہوتا ہے، اسے کہیں اٹھ کے لکھے۔ دیکھیں ایسی دلیل علماء پیش نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذات نے پیش کی، آپ نے اس کو ایسا ہرایا کہ پھر آپ نے اس کے رد میں سیف چشتیائی لکھی، چشتیوں کی تلوار، کاٹ ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسی تلوار لکھی، پھر اس کو قادیانی کو بھجوایا۔ مرزا آج تک نہیں آ سکا۔
نہ مرزے کی اولاد سے کوئی رپلائی آیا، نہ مرزے سے کوئی رپلائی آیا. اس بک کا آج تک قادیانیوں کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا. یہ کتاب قادیانیوں کی تابوت میں آخری کیل تھی جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ٹھونکی. اس کی اس لیے قادیانیت کو آپ نے شکست کیا. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی اگر ہم ذات پاک کی بات کریں، آخری چیز کر کے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ایک شخص آیا، وہ امریکہ سے آیا، تو اس نے کہا، پادری تھا، اس نے کہا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ سرکار آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے جو نانا جان ہیں حسین پاک، امام حسین، ان کا کربلا میں اتنی شہادتیں ہیں، اتنا وہ ہے، سب کچھ قربان کیا، ان کا قرآن میں ذکر نہیں. آپ نے فرمایا تو قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا دیکھیں میں نے ساری زندگی گزار دی، یہ شخص قرآن دانی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہم نے قرآن ابھی پورا نہیں پڑھا. دیکھیں زندگی دیکھیں، عاجزی دیکھیں آپ کی. آپ نے فرمایا پڑھ قرآن شروع کر. اس نے کہا کہاں سے شروع کروں؟ آپ نے فرمایا تعوذ پڑھا. اس نے آپ نے فرمایا او بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، بسم اللہ پڑھ. اس نے جب بسم اللہ پڑھی تو آپ نے فرمایا ابجد دیکھ، ابجد کا علم پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ علم ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. آپ نے فرمایا بسم اللہ کے عدد کتنے ہیں؟ اس نے کہا 786 786. تو آپ نے فرمایا لکھ امام حسین کے ابجد 210، سن پیدائش 404 ہجری 4 ہجری، سن شہادت 61 ہجری، کربلا کے عدد 261، امام حسن کے عدد 200، سن شہادت 50 ہجری. میزان کر، ٹوٹل کر، یہ 786 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ حیران رہ گیا. اس نے حیران ہو گیا کہ یہ علم آپ کا ہے، یہ عام بندے کا علم نہیں ہو سکا. آپ نے فرمایا یہ ابھی قرآن کی پہلی وہ ہے، بسم اللہ ہے، ابھی تو قرآن کا آغاز ہوتا ہے. آگے جا ان کی زندگی کا ذکر بھی آئے گا، ان کی شہادت کا بھی ذکر آئے گا، ان کا سب ذکر آئے گا کیسے شہید ہوئے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے حقیقی نظر چاہیے، وہ مہر علی شاہ کی نظر چاہیے. اب ہم ٹاپک کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کی ذات اقدس کے بہت سے وہ کرامات ہیں، بہت سے وہ ہیں منصوب ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی جو زندہ کرامت ہے، آپ مادرزاد ولی تھے. آپ کے بیٹے تھے حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ شریف سے سرکار نے ایک بزرگ بھیجے، عبدالعطاس مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو فرمایا کہ یہاں آؤ اور بیعت کر لو. بابو جی سرکار آپ آئے تو سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کی وصال ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا، تو وہ مدنی صاحب آئے ہوئے تھے وہاں مدینہ شریف سے، ادھر وہ رونے لگے مزار شریف کے قریب بیٹھ کے. دیکھیں مجھے سرکار نے بھیجا، یہاں میں آیا، اب آپ کا تو وصال ہو گیا. تو اس پیر مہر علی شاہ سرکار کی ان کو زیارت ہوئی. فرمایا پریشان نہ ہو، بابو جی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، تو بابو جی کی بیعت کر لے. تو اس نے پیر مہر علی شاہ سرکار کی بیعت کی، اور ان کا سلسلہ ایک چل رہا ہے. سید ابوالعطاس مدنی مدینہ شریف میں بابو جی سرکار وہاں جاتے، اور یہ سارا سلسلہ چلتا. آپ کا جو وصال پاک ہوا ہے وہ ہوا ہے 29 صفر المظفر کو، اور آپ پہ عالم استغراق رہا جو بڑے بڑے اولیاء پہ رہتا ہے. 4 سال آلموسٹ آپ پہ 3 سے 4 سال عالم استغراق رہا، اور آپ کا وصال پرانوار ہوا. اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.